بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ کے سامنے فوائد ان چیزوں کے بیان کیے جا رہے ہیں، کلونجی کے، ہریل کے، میتھی کے، گھی کے، شہد کے، یہ بطور دوا، اور دوا وہ چیز ہوتی ہے جس سے مرض کا علاج کیا جاوے، مرض کا علاج کیا جائے۔ تو ان دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا جو ہے شہد ہے، یہ سب دعاؤں کی سردار ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فیہ شفاء للناس۔ اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں کہ دو چیزیں کھانے کے اندر، گوشت جس طرح کھانوں کا سردار ہے، اور دعاؤں کے اندر، ادویہ کے اندر شہد ساری دعاؤں کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ اس کے بارے میں جو قرآن نے، جو احادیث نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شفاؤں یعنی قرآن اور شہد کو لازم پکڑو، اور نیز فرمایا کہ ثنا اور شہد کو لازم پکڑو، دونوں موت کے سوا ہر ایک بیماری کو دور کرنے والی ہیں۔ شہد کے بارے میں فرمایا، ثنا مکی کے بارے میں فرمایا، اور یہ گرم خشک ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، اور جسم کی رطوبت ردیہ کو دور کرتا ہے، اور فاسد زخموں کو صاف کرتا ہے، اور جب اس کی جاگ دور کی جاوے تو گرم تر ہوتا ہے، اور امراض سوداویہ کو قطع کرتا ہے، اور عروق میں گھس جاتا ہے، اور تمام بیماریوں کے فاسد مادہ کو صاف کرتا ہے۔ اس میں نمک ملا کر اگر بچے کی زبان کے نیچے، جو جلدی نہیں بول سکتا، جو بچے جلد بولتے نہیں ہیں، نمک لگا کے زبان کے نیچے رکھ دیا جائے تو وہ جلدی بولنے لگ جاتے ہیں، ان کی زبان کھل جاتی ہے اور فصاحت بڑھ جاتی ہے۔ اور آج بھی جن لوگوں کی زبان میں لکنت ہے، وہ عقر کرہا لے لے، عقر کرہا باریک پیس کر، ایک دو کالی مرچیں ڈال کر، شہد میں ملا کر اپنے زبان کی مالش کیا کرے۔ جب اس سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، دبایا کرے، تھوڑی سی زبان تھوڑی سی ہلکی ہو جائے، موٹی زبان ہوتی ہے نا، بولنے میں پریشانی ہوتی ہے، لکنت پیدا ہو جاتی ہے، تو لہٰذا عقر کرہا، کالی مرچ اور شہد کو ملا کر اس کو نہار میں صبح زبان کے اوپر کیا رگڑا جائے، اس سے پانی رال ٹپکے گی اور زبان آہستہ آہستہ ہلکی ہوتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر، جب رب نے فرمایا فیہ شفاء للناس، و شفاء عام ہے، شفاء یہ جو تنوین ہے نہیں، عموم کے لیے ہے، کیا بتا محدثین مفسرین نے اس کے لیے کیا لکھا ہے، لیکن تنوین کی ایک قسم عموم کے لیے آتی ہے، عام ہے شفاء، جسمانی روحانی ہر مرض کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جو میں نے پڑھا ہے، عصر کے بعد آپ شہد پانی میں گھول کر پی لیتے تھے، تو اس لیے شہد کو لازم پکڑو۔ اور ایک حدیث ہے جس میں جو ہے، جو شخص مر جائے اور اس کے جسم میں کچھ بھی شہد ہو تو اس کو آگ نہیں لگے گی۔ حدیث صحیح ہے، غریب ہے، ضعیف ہے، جو بھی ہے، لیکن جب اس میں لفظ حدیث آ جاتا ہے نا، تو والعہدۃ علی الراوی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ذمہ داری راوی کی ہوتی ہے، ہم تو بس کتابوں کے قائل ہیں کہ جو کتاب میں لکھا گیا آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، طنز اور تنقید سے بچائے۔